الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی مصیبت جو عہد حاضرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اور ہر پریشانی کو جادوگروں کے نام کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ بد پرہیزی کر کے بیمار ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ کسی کا پاؤں الجھ جاتا ہے، گر پڑتا ہے، بس جی کسی نے مجھ سے جادو کر دیا۔ اولاد نہیں ہوئی، میری جی اولاد کسی نے بند کر دی۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کسی نے بند کر دی۔ دکان نہیں چل رہی، کسی نے بند کر دی۔ اور یہ اس وقت اور بھی زیادہ عجیب لگتا ہے کہ جب ذکر کے ساتھی اور اللہ اللہ کرنے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ ذکر کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کریم پر ایمان مضبوط ہو اور اللہ کریم کی معرفت نصیب ہو، اللہ سے آشنائی نصیب ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کریم نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے؟ اس کا وہ نظام جو ازل سے چل رہا ہے اور جب تک وہ چاہے گا چلتا رہے گا، جس میں بارش کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، سورج کی ایک ایک کرن، ہر شے لگے بندھے اوقات کار کی پابند ہے، اور اس قدر توازن ہے اس میں کہ یہ ساری چیزیں جو سماوی میں تیر رہی ہیں، آسمان کی گود میں، جو سماوی میں، زمین بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، سورج بھی، چاند بھی۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی بھی اگر کہیں ڈھیل ملے یا ذرا سی بھی کہیں اگر سستی ہو جائے تو یہ ایک دم ٹکرا کر تباہ ہو جائیں۔ لیکن اس قادر مطلق نے ان میں ایسا توازن رکھا ہوا ہے کہ سورج کا اپنا راستہ ہے، چاند کا اپنا راستہ ہے، ستاروں سیاروں کی اپنی راہیں ہیں، زمین کی گردش کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو ہر کوئی اپنی حد کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جن ارواح کو پیدا فرما دیا رب کریم نے، اب کون جادوگر ان کو روکے گا کہ وہ دنیا پہ نہیں آ سکے؟ اور جن کو دنیا میں بھیج دیا ہے، کون جادوگر انہیں وقت سے پہلے روانہ کر دے گا؟ جو روزی کسی کے لیے اس نے لکھ دی ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ کون دلوا سکتا ہے؟ ہمارے عہد کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ایک جو ارشاد ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ عموماً حکمرانوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہندوؤں سے یہ بات بھی آ گئی ہے کہ حکمران بھی ایک عدد پیر بنا کر اس سے تعویذ دھاگا کرا رہتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہم حکومت میں ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب یہاں بھی تشریف لائے تھے، ایک وظیفہ کسی نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ پڑھو تو وزیر اعظم بن جاؤ، تو مجھ سے تصدیق چاہتے تھے کہ آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی اگر اس میں یہ پڑھنے سے وزیر اعظم بنتا تو جو اس نے آپ کو بتایا وہ خود وزیر اعظم کیوں نہ بن جاتا؟ اس کا دماغ خراب ہے کہ وزیر اعظم بننے کا نسخہ آپ کو دے رہا۔ روزگار ہے لگایا ہوا، لوگوں نے پیسے لے کے کھا جاتے۔
لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو ٹونا بھی ہے، شیطانی عملیات بھی ہیں، اور جادو ٹونے میں ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، قلب ماہیت حرام ہے، یعنی جو چیز اللہ نے جیسے پیدا کی ہے اسے تبدیل کر کے کچھ اور بنا دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ جادو سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جب جادوگروں کا زور تھا وہ فرعون کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے مقابلہ بھی کیا، تو کوئی بھی پوری سلطنت کا جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی برکات جادوگروں کے دلوں میں بھی گھر کر گئی اور انہیں بھی نور ایمان نصیب ہوئی۔ جادوگروں نے اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ نبی کی برکات نے جادوگروں کے دل بھی منور کر دیے اور انہیں بھی نور ایمان نصیب ہوئی۔ جادو سے ہوتا کیا ہے؟ جادو ہمیشہ شیطانی عملیات ہوتے ہیں، شیطانی کلمات ہوتے ہیں، اور جادوگر ہمیشہ غلیظ رہتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جس قدر بھی انہیں شیطان سے قرب نصیب ہو سکے تو شیطان انہیں جو کلمات سکھاتا ہے وہ ہمیشہ برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ایذا دینے کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں جہاں تک ممکن ہو شیطان ان کا تعاون کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی شیطان ہی کے پیروکار ہوتے ہیں جنہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ دونوں فریق اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں، تو جہاں تک اس کا بس چلے وہ ان سے اس طرح کی چیزوں کا اظہار کراتا ہے، اس سے لوگوں کو ان سے عقیدت بڑھتی ہے اور وہ ان کے ذریعے سے کفریہ عقائد اور باطل نظریات کی ترویج کا کام لیتا ہے۔ لوگ ان کی عقیدت مند بنتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو بھی برائی سکھاتے ہیں، بے دینی سکھاتے ہیں، اور یوں کفر بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آوارہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کریم سے نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا تعلق اللہ جلیل سے ہوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتباع شریعت کرتے ہیں، ان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وقت بھی عرب میں بڑے بڑے باکمال جادوگر بھی تھے، ستارہ شناس بھی تھے، حالات کو اندازوں سے جاننے والے، اور بے شمار قسم کے ایسے علوم شیطانی جو تھے وہ مروج تھے۔ لیکن کیا وہ افواج اسلامی کا راستہ روک سکے؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کا کچھ بگاڑ سکے؟ صحابہ کرام کو کسی مہم سے واپس لا سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، تو شیطان کے دور نہیں چلتے۔ بہت بڑی دلیل خواتین اور حضرات سب کے پاس ہے، اور یہ میرے خیال ہے انہی نے جادوگروں نے سکھائی ہوئی ہے۔ او جی جادو تو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن اسے الٹ دیا گیا ہے۔ عربوں میں بہت سے فنون تھے، جادو کے لیے بھی بڑی محنتیں کی جاتی تھی۔ ایک یہ جو نظر بد ہوتی ہے، یہ فطری طور بعض انسانوں میں ایک خاص قسم کی ویوز ہوتی ہیں جو ان کے مزاج میں، ان کے وجود میں ہوتی ہیں۔ وہ کسی چیز کو حسرت سے دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے، تو عرب میں اسے ڈیولپ کیا جاتا تھا۔
جس کے وجود میں یہ چیز ہوتی تھی وہ پھر باقاعدہ فاقہ کشی کر کے بھوکے رہ کے اسے ڈیولپ کرتے تھے، اور ارادتاً پھر کسی کو دیکھتے کہ بہت اچھا جوان ہے تو اس کا کوئی نقصان ہو جاتا یا اس طرح سے۔ تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا، یریدون لیضلکونک بابصارہم، بڑی ارادے رکھتے ہیں کہ یہ اپنی نگاہوں سے، نظر بد سے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جادو کا قصہ یہ ہوا، ایک یہودی جو بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کیے، اور کسی کنگھی میں انہیں کچھ جادو پڑھ کے گریں دیتا رہا، اور بہت سی گاٹھیں لگا کر بڑا جادو کر کے کسی کنویں میں پھینک دیے، جس سے آپ کی سر مبارک بھاری محسوس ہوا، اور ایسے محسوس ہوا جیسے طبیعت مبارک ناساز ہے۔ تو اللہ کریم نے بتا دیا، وہی آ گئی کہ فلاں کنویں میں جادو کر کے انہوں نے کنگھی ڈالی ہے۔ آپ نے ایک خادم کو مقرر فرمایا، وہ صحابی کنویں میں اترے اور تلاش کر، خشک سا کنواں تھا، ویران پڑا تھا، وہ تلاش کر کے کنگھی لے آیا، اس میں گریں لگی ہوئی تھیں، تو معوذتین نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی جو دو آخری صورتیں ہیں یہ نازل ہوئیں، اور ایک ایک آیہ کریمہ حضور تلاوت فرماتے جاتے تھے تو ایک ایک گرہ از خود کھلتی جاتی تھی۔ جتنی ان دونوں صورتوں کی آیات ہیں اتنی اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، تو ایک ایک آیہ کریمہ حضور تلاوت فرماتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ معوذتین ختم ہوئی اور گرہیں کھل گئے اور جادو ختم ہو گیا۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ جادو کا علاج نازل ہوا، یہ برحق ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے جادو برحق ہے۔ اور جادو تو باطل ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، شیطانی عمل ہے، برحق کیسے ہو گیا؟ برحق تو یہ ہے کہ کوئی جادوگر کسی کو پریشان کرتا ہے یا کسی سے، تو معوذتین موجود ہیں، علاج اللہ کریم نے نازل فرما دیا، حضور نبی کریم نے استعمال فرمایا، اور ہر مسلمان کو حق ہے اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ جادو ہو گیا تو معوذتین پڑھے، اب اللہ اور درود شریف پڑھے، اور معوذتین پڑھ کر پھونک مار لیں۔ اپنے آپ پہ شبہ ہے تو پانی پہ دم کر کے پی لے، کسی بچے کو، کسی کو، دوسرے کو ہے تو کوئی بھی مسلمان قرآن کی وہ صورتیں ہیں دونوں، وہ پڑھ کے 7 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار درود شریف اول آخر پڑھ لے اور وہ صورتیں پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں ڈرنے یا بھاگنے کی کیا بات ہے؟ یعنی وہ جو نزول آیات تھا برحق تو وہ تھا، جادو کا علاج برحق ہے، لیکن اسے الٹا یہ دیا گیا کہ اب ہر بندہ یہ بات پلے باندھے پھرتا ہے، اور مجھ سے بھی بارہا پوچھتے ہیں کہ جی جادو تو برحق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھئی جادو برحق نہیں ہے، جادو تو ظلم ہے، کفر ہے، نجاست ہے، شیطان کی پیروی ہے، برحق کیسے ہو گیا؟ برحق وہ علاج ہے جو اللہ کریم نے تجویز فرمایا۔ اب انسان ہے، جس طرح اسے بظاہر کوئی گولی مارتا ہے تو زخم کرتی ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح یہ جادو کے عملیات کا بھی وہی ہے، اور اگر کوئی جادو سے مار دیا جائے تو قیامت کو وہ بھی اسی طرح قتل کا محاسبہ ہوگا۔ جادو سے کسی کا مال اگر نقصان کیا جاتا ہے تو جس طرح چور ڈاکو یا دوسرے کسی کا نقصان کرتے ہیں وہی احتساب اسے دینا پڑے گا۔ عملیات سے کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے تو اس کا وہی محاسبہ ہوگا، لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کا تعلق اللہ سے ہے انہیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر یہ آپ نے رزق حلال کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اتباع شریعت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنی راتوں کو اللہ کی یاد سے بھی مزین کرنا ہے، اور ذکر قلبی بھی نصیب ہے، مراقبات بھی نصیب ہے، پھر آپ پر جادو بھی ہو جاتا ہے تو یہ تو عجیب بات ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دو چار جا رہے تھے کہیں، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، گزر رہے تھے صحرا سے، بدوؤں کے خیمے تھے، تو ایک بدو بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا جی ہمارے بندے کو سانپ نے کاٹ لیا اور ہم اس کے بڑے، ان کے پاس جڑی بوٹیاں اور کچھ منتر وغیرہ اور یہ وہ سارا کچھ کرتے تھے، ہم سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، تو آپ اگر ہماری کو مدد کر سکے۔ تو وہ تشریف لے گئے، بیمار کو دیکھا، اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 20 بکریاں انہیں دیں کہ ہمارا مریض بچ گیا ہے، بندے کی جان بچ گئی ہے، تو ہمارے پاس تو گلے ہی ہیں بھیڑوں بکریوں کے، تو آپ یہ 20 بکریاں ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ وہ اس پہ آپس میں سوچنے لگے کہ یہ لینا جائز بھی ہے یا نہیں، تو پھر کسی نے کہا بھئی لے لیتے ہیں اور ساتھ لے چلتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہاں سے پوچھ لیں گے، جائز ہوں گی تو رکھ لیں گے، نہیں جائز ہوں گی تو پھر لوٹا جائیں گے۔ تو وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم کی خدمت عالی میں عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح ہم نے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو 20 بکریاں انہوں نے، تو آپ نے فرمایا دم کیا کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ دم بھی ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو، یعنی اگر دم کر کے یا نقش دے کر علاج کیا جاتا ہے تو اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن یہ جادو ٹونے یا یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بندہ اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ کسی نے میرا رزق بند کر دیا ہے یا میری اولاد کا پیدا ہونا بند کر دیا ہے یا دکان کا چلنا بند کر دیا ہے یا بچوں کی شادی میں کسی نے جادو کر، یہ سارے وہم ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان اللہ پر کمزور ہے۔ ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے، اور بعض پھر آخر میں وہ دوائیں آ جاتی ہیں جنہیں لائف سیونگ ڈرگ کہا جاتا ہے، زندگی بچانے والی دوائیں، اگر وہ بھی ناکام ہو جائیں تو وہ بندہ نہیں بچتا۔ تو یہ جو ذکر الہی ہے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، یہ آخری علاج ہے کسی کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اگر اس کے بعد بھی اس کا اللہ پر اعتماد نہیں ٹھہرتا اور اسے اللہ پر اعتبار نہیں آتا اور پھر وہ جادوگروں ہی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جادوگر نے اگر جادو کر دیا تو پھر جاتے پھر جادوگروں ہی کے پاس ہیں علاج کے لیے۔ وہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے۔ کہ اگر کسی نے جادو کر دیا ہے تو آپ پھر جادوگری کے پاس جاتے ہیں، جو بیماری ہے اسی کے گھر میں جاتے ہیں۔ پہلے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ شیطان کے کارندوں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ یہ کیا علاج ہے؟ اگلے روز دو نوجوان آگے، میں باہر بیٹھا تھا شام کے وقت، تو جی ہم گجرات سے آئے ہیں، وکیل ہیں، عدالت کا وقت ختم ہوا تو ہم آگے، تو رب کو تلاش کر رہے ہیں، بڑی جگہوں پر گئے، بڑی خانقاہیں، بڑے دربار پھرے، لیکن جہاں جاتے ہیں وہی دنیا داری ہے، کوئی اللہ کا پتہ، رب کا پتہ کوئی نہیں پتا۔ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ اللہ کریم تو گم نہیں ہوتے، ہم خود گم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ خود کو تلاش کر لو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو گم نہیں ہوتا، ہم خود گم ہو جاتے ہیں، خود کو کھو دیتے ہیں۔
تو اپنے آپ کو تلاش کر لو کہ تم کہاں ہو، کون ہو، کیسے ہو، تو اللہ کریم تو تمہیں اپنے اندر بھی نظر آئے گا، باہر بھی نظر آئے گا، ساتھ بھی نظر آئے گا، ہر وقت ہر جگہ موجود ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ کہ ہر متنفس پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کریم ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے لگا دیتے، اور اگر یہ حفاظت کرنے والے فرشتے نہ ہوتے تو شیاطین شاید مسلمانوں کا جینا محال کر دیتے، گمراہ نہ کر سکتے تو قتل ہی کر دیتے، لیکن ایک ایک بندے پر وہ خود ہی جانے کہ کتنے فرشتے مقرر ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ کو حرکت دے لیتے ہیں، لیکن ایک ایک نس، ایک ایک پٹھے پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کو بحال رکھتے ہیں، جو اس کو حرکت کی قوت اس میں رکھتے ہیں، جو اسے حرکت دیتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، چبانے کی قوت ہے، نگلنے کی، حلق سے اتارنے کی قوت ہے، معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے خون گوشت بننے کی، یہ سارا عمل جو ہے جس طرح کمپیوٹرائزڈ مشین ہوتی ہے، لیکن ہر عمل کے لیے الگ آپریٹر موجود ہوتا ہے جو اس کی نگہداشت کرتا ہے، کہیں سے غلطی ہونے لگے رکنے لگے چلا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سارا سسٹم بے شک خودکار ہے، آٹومیٹک ہے، لیکن ہر عمل پر فرشتے مقرر ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بیماری اور دکھ بھی آتا ہے وہ بھی من جانب اللہ، اس فرشتے کو اس جگہ کام سے روک دیا جائے۔ اگر جگر نے کام چھوڑ دیا یا تلی خراب ہوئی یا دل میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس فرشتے کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں تم کام روک دو، تو وہ کام رک جاتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو حکم دے دیتا ہے چلا دو، چل پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں علاج سے چل پڑا، لیکن دراصل اس سارے نظام پہ وہ موجود ہے۔ تو اگر کسی پہ جادو بھی ہوتا ہے یا اسے جادو سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دفاع وہ محافظین فرشتے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کریم روک دیتا ہے کہ اسے مار کھانے دو۔ تو پھر جادو کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ جادوگر کے پاس جاؤ، پھر اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس حکیم و دانا کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں سارا نظام ہے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو نہیں ہے، لیکن یہ اقرار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جادو بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ساری جو ہیں تدبیریں وہ کمزور ہیں، اور جادو کا بھی علاج وہی ہے جو گمراہی کا علاج ہے۔ شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو، اس سے برائی کرواتا ہے، اس سے غلط کام کرواتا ہے، اس غلط کاری کا اثر اس کے ایمان پہ پڑتا ہے، رفتہ رفتہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر برائی پہ ہی کار بند رہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، آدمی نام کا مسلمان رہ جاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہی طریقہ کار اس کا جادو کا بھی ہے، اور جادو سے ہوتا یہ ہے کہ قلب ماہیت، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی سی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے جادوگروں نے لاٹھیوں کے اور بڑی بڑی لکڑیوں کے، شاتیروں کے اور بڑے بڑے رسوں کے اژدہا بنا دیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو قرآن کریم فرماتا ہے یخیل الیہم انہا تسعی، یعنی لکڑیاں اور رسیاں تو لکڑیاں اور رسیاں ہی تھیں، قلب ماہیت نہیں ہوا، لکڑی اژدہا نہیں بنی، رسی یخیل الیہم، قوت متخیلہ جو تھی انسانوں کی وہ متاثر ہوئی اور انہیں وہ اژدہا اور وہ سانپ نظر آتے تھے، لیکن دراصل رسی رسی ہی تھی، لکڑی لکڑی ہی تھی، لیکن جادو نے دیکھنے والوں کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا، اور انہیں وہ اب جو چیز نظر کے سامنے آتی ہے تو قوت متخیلہ اس کا تجزیہ کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، یہ لفظ ہے،
تو اگر وہاں قوت متخیلہ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے، تو اسے درخت انسان نظر آتا ہے، وہ جھاڑی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسے جانور کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، پاگل اسے کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کی قوت متخیلہ گڑبڑ کر چکی ہوتی ہے، خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جادو چیز کی حیثیت کو نہیں بدلتا، قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، اور بندے کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ اتنے زبردست جادوگر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ اژدہا نظر آئے، اور فوراً اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کتنے بڑے بڑے اژدہے بن گئے، بس آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ تو جو کچھ بنا تھا وہ اس آپ کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، اس نے سارے نگل لیے۔ اتنا بڑا اژدہا اس لاٹھی کا بنا جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی کہ وہ جتنے انہوں نے رسے یا لاٹھیاں یا شاطیر جو بنائے تھے اژدہا نظر آ رہے تھے، ان سب کو نگل گئی، اور جب آپ نے پکڑی تو وہ ہاتھ میں پکڑنے کی لاٹھی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اللہ نے اسے جادوگروں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنا دیا۔ جادوگر بھی یہ جانتے تھے کہ جادو کیا جاتا ہے، قوت متخیلہ متاثر ہوتی ہے، لکڑی کا سانپ نظر آتا ہے، تو اگر سامنے والا جادوگر اس جادوگر سے تکڑا ہو اور اس کا جادو باطل کر دے تو اس کی سامنے والے کی قوت متخیلہ درست ہو جائے گی، اور اسے پھر وہ سانپ نہیں لکڑی نظر آنے لگے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو یہ میدان بھرا ہوا تھا وہ سارا خالی کیسے ہو گیا، اور یہ اتنی سی لاٹھی سب کو کھا گئی، اور پھر وہ نہ بڑی نہ گھٹی، پھر اتنی ہی لاٹھی ہے؟ تو یہ جادو نہیں، یہ اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت ہے، اور یہ اللہ کا نبی ہے برحق، اور یہ معجزہ ہے۔ لہذا انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بندے کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو، اور قرآن کریم 30 پارے اس کے پاس ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تلاوت کو اپنا شعار بنائیں اور اپنے دنوں کو راتوں کو تلاوت سے مزین رکھیں۔ چند آیات پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے۔ درود شریف پڑھتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ ذکر کرنے والے پر جادو کا ہونا آسان بات نہیں ہے۔ پاک صاف رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور پھر جادو سے ڈر کر جادوگروں کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ یعنی جہاں سے بیماری چمٹ رہی ہے وہیں علاج کے لیے نہ جائیں۔ اللہ کریم پر اعتماد کو بحال رکھیں۔ عرب کے بڑے بڑے ماہر جادوگر سارے شکست کھا گئے تھے اور فنا ہو گئے تھے، اور ذلت آمیز طریقے سے پسپا ہو گئے تھے، بلکہ یوم بدر تو خود شیطان بھی ساتھ آیا تھا اہل مکہ کے، تفاسیر میں موجود ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے وہ آیت کہ اس نے کہا انی علی ما لا ترون۔ ایک بہت بڑا قبائلی سردار تھا، اس کے روپ میں بہت سے لشکر لے کر آیا اور بڑی ہمت بندھائی مکہ والوں کی، اور جب صفیں بننے لگیں تو وہ بھاگنے لگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم اتنے بہادر تو تم بھاگو۔ تو اس نے کہا بات یہ انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے دیکھا کہ ادھر تو ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں سے کون لڑے گا، اللہ کا نبی ہے برحق۔ تو وہ بھاگنے لگا، تو ابو جہل نے کہا کہ بھئی اب میدان چھوڑ کر لڑائی سے پہلے یہ تو تمہارے، اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے لڑ نہیں سکتا۔ تو خود شیطان کو بھی بھاگنا پڑا، لیکن سامنے وہ جانثار تھے جو جنہیں واقعی فنا فی الرسول حاصل تھا، اور جو اللہ کے بندے تھے، اللہ پہ اعتماد تھا، اللہ کے نبی پہ اعتماد۔ تو یہ ساری کاوش، یہ سارے ذکر اذکار، یہ سارے اس لیے ہیں کہ دنیا میں طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے، نہ کہ ان کے سامنے سرنگوں ہو کر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ تو جادو کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو بندے مومن کو بے بس کر دے یا بگاڑ دے، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جادوگر، بشرطے کہ ہمارا اپنا ایمان
اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اور اعتماد علی اللہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور ہمیں نصیب ہو جائے، تو کوشش کریں۔ یہ ذکر اذکار اس لیے نہیں کرائے جاتے کہ بندہ ذکر کر کے پیر بن جائے یا بڑا صاحب کشف بن کر دوسروں پر روب جھاڑتا پھرے، یہ تو اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ اسے معرفت حق نصیب ہو اور اپنی کم مائگی کا احساس، یہ پتہ چلے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ لیکن جب بدنصیبی غالب آتی ہے تو چیزیں الٹ جاتی ہیں، تو لوگ اس میں بھی اپنی بڑائی بنا لیتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت معتبر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ دیکھا پھر ہم نے بالآخر وہ سب کچھ کھو جا بیٹھتے ہیں اور ایمان بھی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ان مصیبتوں سے بچائے، اور اگر جادو ہے تو ہمیں جادو کو باطل ثابت کرنا ہے، بیکار ثابت کرنا ہے، اسے پاؤں کے نیچے روندنا ہے، جادوگروں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے کائنات، اور جب لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا کہ شیطان ان پر کس طرح سواری کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے، ان چیزوں میں غور فرمائیے اور ان پہ احتیاط کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی صبرنا وحزننا، اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر ولا تعسر بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔